ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لو جی نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ محفل سجائی گئی ہے. لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، تو میں حضور کی ولادت باسعادت پر جو کچھ ہوا امام بوصیری نے کچھ بیان فرمایا
تو میں وہ عربی زبان میں پڑھتا ہوں، اور تاکہ وہ جہاں جو مخبر بیٹھے ہیں وہ بھی جا کر کہے کہ کچھ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ میری تقریر لکھن واسطے تو فارسی دا بھی ماہر ہونا بندہ ضروری، عربی دا ماہر ہونا بھی ضروری، صرف و نحو دا جاننا بھی بڑا ضروری، ٹھیک ہے۔ اس واسطے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا اور حضور نے سنا، اور سن کر حضور نے مبارک چادر عطا فرمائی۔ ہمیں تو کہتے ہیں نا سختی ہے، سب ٹھیک ہے، بس جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو۔ تو جب حضور آئے تو اس وقت پھر کیا ہوا، امام بوصیری نے بیان کیا، سارے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب قیامت تک سکہ امام الانبیاء کا چلے۔ ہاں جی، اب آپ سوچیں گے فوراً کہ جی امریکہ دا سپر پاور ہے، او دا جواب اقبال دے گیا، کہنے لگا کہ فرنگی را دل زیر نگین است، متاع او ملک است و دین است، اور خدا بندے کے در طوف حریمش صد ابلیس است و یک روح الامین است۔ فرنگی را دل زیر نگین است، اقبال کہندا آج تک ایک بھی صاحب دل فرنگیاں دے تابع نہیں ہویا، ایک بندہ بھی جدے دل چشک رسول ہوئے تے فرنگیاں دے سامنے سر جھکا بوے، اقبال کہندا انج نہیں ہویا۔ پھر اقبال کہندا متاع او ملک است و دین است، اقبال کہندا انہیں ملک تے فتح کیتے لیکن دین آج بھی انجے کھڑے آج کر ہاں جی، متاع او ملک است و شاہ جی دین ہے، اور خدا بندے کے در طوف حریمش، اقبال کہندا آج تک جڑا انہاں دے جا کے دروازے دے چکر لاندا رہا نا، صد ابلیس است و یک روح الامین است، کہندا لکھاں ابلیس گئے، محمد عربی دا غلام ایک بھی نہیں گیا۔ بس اے بات بس اے گا لبیک یا رسول اللہ۔ ہون سمجھ آئی میں اس دی وضاحت اس واسطے کی تھی تاکہ بعد کوئی یہ نہ کہے جی انہاں دی سپر پاور ہے تے فلاں۔ اقبال کہندا صد ابلیس است تو یک روح الامین ہے، لکھاں ابلیس گئے تے قیامت تک انہاں دے دراں تے جاندے رہن گے، محمد عربی دا ایک غلام بھی انہاں دے دروازے تے تھکن بھی نہیں۔ ہاں اس واسطے تسی اس گل نو ذہن وچ سمجھ آ گئی گل میری کہ میری تے نہ منو شاعر مشرق دی تے منو، کیوں جی نہ شیخ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہتا نہ میں شاعر دا مولوی ہوں، نہ میں جناب شاعر ہوں، نہ میں صوفی ہوں، میں کہا پھر اقبال ہے کی؟ کہتا فقیر راہ نشین لیکن دل غنی دارت۔ نہ شیخ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں، میں کہا پھر کی میں؟ کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ نہ اس راہ تے بیٹھن والا فقیر، لیکن منگل والا فقیر نہیں، لیکن دل غنی دارت، میرا دل عشق رسول نال بھرے ہویا۔ ابان مولدہ انتی بعنصری آتی ومبتدع منہ ومختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسرا وہو منصرع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل عین من صدمی وساسامتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی
کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تعطف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وافتمى في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هرب الأبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحته رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المصبح من نحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے آقا کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے گر گئے امام بوسیری فرما دیں جی میں وہ دا محل دوبارہ نہیں نہ جڑیا قیامت تک حضور دے دشمنہ دیاں فوجاں کدی نہیں جڑن گیا ان کر بس حضور آ گئے نیٹو بھی کی کر لیا افغانستان دا کی کر لیا سارے نیٹو بھی جمع ہو گئے تو کی کر لیا انہوں افغانستان دا قلعہ جنگی کی تا نا تھلو پہاڑا دے بھی پانی نکلا لیکن آزانہ تے آج بھی اتھے ہو رہی ہیں نیٹو پڑھ کے کی کر لیا اتھے جناب ایمیں سانو یرکائی رکھ دینے نیٹو بیچارے کی کر لیا اے تا چون 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 انہوں کو دلیری آئی نہیں سکتی اور تو بمباری کرنا ہو رہے تے پنجے وچ پنجا پا کے گل کرنی ہو رہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ بہت قریب آ رہا کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے پوری دنیا تے حضور دے دین دی گل ہوئے گی حضور دا غلام اکھا چکھا پا کے گل کرے گا ستمگر گھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے توجہ اس دین واسطے جدو حضرت جناب ابو طالب نے حضور نے آکے عرض کی تھی نا کہ جناب پورا عرب خلاف ہو گیا تو ہون کچھ میں ہون پورے عرب نہ تے میں لڑائی نہیں کر سکتا جدو آکے آپ دے چچا جان نے گل کی تھی نا تو پتہ حضور نے کی فرمایا فرمایا یا امو لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علا ان اترکا هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہو بس اسی کی میں پیچھے ہٹئیے فرمایا چاچا جی جی میرے دائیں ہاتھوں تے لوگ سورج رکھ دیں تے بائیں ہوتے رکھ دیں چند تے کمن دین دا کم چھڑ دے تے چاچا جی میں اس وقت تک کرنا حتی یظہرہ اللہ یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر او آلے کا ترجمہ میری زبان جلدی حضور دا کی معنی بندہ کرے کی معنی کرے آج امتی موت کرو ڈر دے مولانا او آلے کا دا کی معنی کرے میں تو نہیں کر سکتا میری تو زبان جلدی ہے بہ کے گلہ کر دے ہو تسی ہاں او آلے کا فی ہے اس دین کی خاطر اب میں کیا ترجمہ کروں میرے پاس تو نہیں ہے لفظ ترجمہ کرنے ان لوگوں کے سامنے کروں جو بیٹھ کر دین کے بارے میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو حضور کے غلام ہیں 12 بجے تک کون بیٹھتا ہے اور آپ کے چہرے آپ کے چمک رہے ہیں تو گل بھی جو ہو رہے او آلے کا فیہ دا مانا کسی کو لے جاؤ سویرے کرانا جڑے گھرج بہ کے دین دے خلاف گلہ کر دیں بازارج بہ کے دین دے خلاف گلہ کر دیں کوٹج بہ کے حضور دے گستاخاں نو رہا کر دیں کھاندے اتھو دان تے جا کے یورپ بیان ہور دیں دیں انہاں کو جا کے ترجمہ کراؤ حضور نے لفظ کی فرمایا جب تک دین غالب نہ آئے تو میں نے کرتے رہنا ہے یا او آلے کا فی ہے یا پھر میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں تو ما ترکت ہوں چچا جان اس کام کو میں چھوڑنے والا نہیں دسواں ذرا اس چلے ہو تسی بہ کے ہمیں تبصرے کر دے رہے ہو اس دین دے بارے ایس دین دے بارے حضور نے خود ایک گل فرمائی ہے
اور عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد خفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد ولقد اتت علی 30 من بین لیلۃ ویوم ما لی ولبلال طعام یاکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال۔ اے سن کے نہ تہاڈا جگر پھٹنا چاہیے ہے حدیث۔ انس بن مالک 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا حضور فرماندے دنیا اتے جتنا مینوں ڈرایا گیا نا اور کائنات آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی رسول نو نہیں ڈرایا گیا۔ تے خالی تواڈے گھر پولیس پوچھن آ گئی آپ کا لبیک سے تعلق ہے تے تواڈی ٹنگا ایویں کمن لگ پہ دیا۔ انہیں کہا تعلق ہی کیے بچہ آئے تے قبر جی لبیک ہوئے گی حشر جی لبیک ہوئے گی۔ قیامت والے دن ایک شہید جمہوریت بلائے جائے گی، او دے جنے نو اقتدار ملیا جی، شہید جمہوریت دے جنے نو اقتدار ملیا پورے ملک، زرداری ڈاکو نو اقتدار ملیا۔ کیوں جی؟ او دی زنانی شہید جمہوریت ہوئی تو یار جڑا شہید ناموس رسالت ہے انہوں منن والے اجے تک مجرم نہیں مکے۔ اساں جرم ہے کہ ساڈا شہید ناموس رسالت ہے، اس واسطے تاریخ نال ہر بندے نو دشمنی۔ تو پیپل پارٹی اس لیے معزز ہے کہ اس کی لیڈر جو ہے وہ شہید جمہوریت ہے، اس نے جمہوریت کے لیے جان دی، اور جس نے حضور کی عزت کے لیے جان دی وہ بھی مجرم اور اس کے ماننے والے بھی مجرم۔ کیوں جی؟ اس پارٹی کا دل رکھنے کے لیے اس کو جتایا گیا کہ اس کی شہید جمہوریت ہوئی ہے، تو جس نے حضور واسطے عزت کم کیتا او دی پارٹی دے سارے ووٹ چوری کیتے گئے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاعر ابرار کے ساتھ۔ تسی یار کم از کم منصفانہ کوئی فیصلہ تے کرو نا یار۔ قیامت نو آواز لگے گی کہ شہید جمہوریت بھی کھڑی ہو جائے، اور جنہیں تختہ دار تے لبیک دا نعرہ لایا وہ جڑا بھی کھڑا ہو جائے۔ کیوں جی؟ توجہ، اے بھی قیامت نو آواز لگے گی جیڑا اپنے پترے دھیاں نو سونے دے چمچے دے کے تے مربیاں دے حساب نہ تے ارباں دے حساب نہ جائیداد دے کے مری وہ بھی کھڑی ہو جائے، تے جیڑا دودھ پیندا پتر چھوڑ کے گیا تے پیچھے پینشن بھی کوئی نہیں دی وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ جرت و بہادری ممتاز حسین، جرت و بہادری، یہ آواز تے لگنی قیامت نو۔ دودھ پیندا پتر چھوڑ کے جڑا گیا نا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جہدے پتر نو پیچھے روٹی دین واسطے پینشن بھی کوئی نہیں سی، پولیس تے محکمے چوں انہوں فارغ کر دیتا گیا سی، وہ بھی کھڑا ہو جائے، تے سونے دے چمچے دے کے جڑی اپنی اولاد نو مری وہ بھی کھڑی ہو جائے۔ وہ خدا دا خوف کرو تسی، کیڑے پاسے تسی چل پے ہو؟ ممتاز قادری دا نام لینا بھی جرم ہے۔ توجہ، اپنے آپ نو بدلو، ساڈے کل نو کوئی سمجھن دی کوشش کرو۔ یہ بھی آواز لگے گی جیڑا پنڈیوں لاہور تک جلوس آیا، اس کو حکومت سے جب نکالا گیا وہ جلوس والے بھی کھڑے ہو جائیں، اور ہالینڈ کے خلاف جو لاہور سے پنڈی جلوس گیا وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ قیامت نو پتہ لگ جانے، اسانو تو کدی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی تے خوش ہاں
اسی تو کوئی نہیں رو رہا, اسی کوئی رو رہا ہے, میں ویکھو رو رہا, تسی رو رہے ہو, تواڈے چہرے ایویں چمک رہا ہے جویں گلاب چمک دین, ایم کھڑے ہوئے. اگر اندروں کوئی کوڑا ہوئے تو ساڑھے کول تو تھرمامیٹر کوئی نہیں نا وہ کوڑا ٹھانڈا, اسی تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. تو یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پسا ملا. اسی تو حضور دیاں گلاں سن کے ویل چیئر ہوتے بیٹھے, میں جان بعض دفعہ اٹھتا نہیں جان کے بھی لوگ کہنے کے مذاق کرتا ہے, ایویں بیٹھا رہا اتنا عرصہ اے فراڈ کرتا رہا. حضور دا نا ہی ہو جا. امام بوصیری فرمایا جو حضور دی شانہ ظاہر نہیں ہویاں, لو ناسبت قدر آیتہ اذا من نحی اسمہ حین یدا دار شر رممی. امام بوصیری فرمایا اللہ نے حضور دی شانہ دنیا تے چھپا کے بھیجا, جے ظاہر کر کے بھیجدا نا تا گڑی ہوئی ہڈی پئی ہوندی, صرف حضور دا نا لیا جاندا تو بھی زندہ ہو کے چل پیندی اج کر کے. تے میرے جے بندے واسطے اٹھنا کیڑا مسئلہ ہے. ہاں جی اے تو حضور دی شانہ وراول برا. ہاں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اس واسطے اساں جنہ دا کام کر رہے ہیں سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اساں 2 نمبر کام کدی کیتا ہی کوئی نہیں. جدوں بھی گل کیتی حضور دی گل کیتی. میرے آقا نو اتنا ڈرایا گیا کہ تسے تواڈے گھر ایک پولیس والا پوچھن آ جائے آپ کا لبیک سے تعلق ہے, تسی سینہ کھول کے کہو کمال والی بات ہے یار. اینج مزہ ایک ہی نہیں جی نہیں, میں تو ویسے جلسے گئے ہوئے جلے ہو تسی. اے تنویر قادری کہندا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا, یہی تو امتحان ہے. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. ایک کوئی گلان کرنے آنی ہے جی وہ میرے گھر پولیس آ گئی تھی تو شکر نہ کردہ, تیرے گھر پولیس اس واسطے آئی کہ تو لبیک دا نعرہ لانا. کہیں دے گھر ڈکیتی دی وجہ تو آئی, چوری دی وجہ تو آئی, قتل دی وجہ تو شکر نہ کردہ کہ میں نے آپ پوچھنا ہے تو لبیک دا نعرہ لانا کہ نہیں لانا. انہوں کہا میں تو لانا, میری مسئلہ بھی لان لیا. مجھے اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کائنات میں کسی کو سے نہیں ستایا گیا. حضور فرما رہے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا کائنات میں. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ. فرمایا میرے تے بلال ہوتے, میرے آقا نے فرمایا میرے تے بلال ہوتے 30 دن ایسے گزرے, ایک مہینہ کہ میرے تے بلال کو کھان دی کوئی شے نہیں سی. دوویں جہاناں دے مالک ہون تے تو ایک دن روٹی تینوں نہ ملے تے تو کہنا دین سانو کی دیتا ہے, یا کسے پروگرام میں تینوں شاپر چھولیاں دا نہ ملے چاولاں دا تو کہنا جی کیڑی محفل ہوئی میں نے تو جناب چھولیاں دا چاول بھی نہیں ملے. میں نے اٹھ کے کوئی بندہ دسے میں ایک مہینہ بھوکا رہا ہوں, اٹھ کے دسے میں نے کوئی حضور کوئی گلن کرنا نہیں. اے مولوی میرے جا مولوی جڑا 20 ٹائم کھاندن مولوی تے پیر توبہ 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 کیڑا بھوکا رہندا ہے. 20 قسم دے اسی کپڑے پاندیاں, 20 قسم دیاں گڈیاں لوگاں کول موجود ہیں, پھر دسو اے دین تانوں اور کی دے وے؟ کیوں جناب کی دے وے تانوں دین؟ بعد صحابہ روٹی جدو سامنے آندی سی نا تو رو پیندے سن, کہندے یارو مصعب بن عمیر نو تا کفن بھی نہ ملیا یار. اساں یار اج چنگیاں روٹیاں کھائیے, مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا, میدان احد شہید ہو گئے تے چادر ایک تہ بند بدے ہوئے سی, صرف تہ بند بدے ہوئے سی. تے حضور دے گھوڑے دی لگام بھی حضور نے انہاں نو مطلب پکڑا دیتی سی. فرمایا لگام بھی پکڑو, نہ لگام نہیں جھنڈا پکڑا دیتا. لگام تے سعد بن معاذ پکڑی ہوئی, جھنڈا اسلام دا مصعب بن عمیر نو حضور نے دے دیتا. ایک تہ میدان احد دی طرف چل پے, اے بھی سوال نہ کیتا حضور سانو اسلام کی دیتا, جڑے پہلے کپڑے سن وہ بھی لوا لے. تو پھر جدو شہید ہو گئے
تو پھر صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے جڑا کفن ہے تو سر ڈھانپ دیا تے پیر ننگے، پیر ڈھانپ دیا تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا دی اکھاں چوں اس ویلے آنسو آ گئے سن کہ مصعب بن عمیر وہی ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی مکے وچ، ایہو جا سوٹ قیمتی کوئی نہیں سی پاندا، ایہو جی قیمتی عرب دی خوشبو لاندے سی، جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، اس گلی چوں مصعب بن عمیر گزریا، حضور رو پے، فرمایا اتنا امیر کبیر آدمی آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی کہ آج مرنے کے بعد کفن بھی نہ ملا؟ دسو تواڈے ویرے جو کیڑا بندہ ہے جڑا اس طرح دا ہے؟ اور خدا نے وہ بندے ہو اس دین، اے دین رسول اللہ دے کے گئے، اس دین دے نال چلو، اس دین دی حفاظت واسطے ساڈے نال کھڑے ہوو، روٹیاں پانیاں واسطے اور جماعتاں بڑیاں نے، لیکن 70 سال روٹی بھی کوئی نہ ملی، ڈیم بھی کوئی نہ بنیا، تے ڈیم دے پیسے باہروں جھلے تو انہوں کوئی پیسے دین گے، اور کہن گے جڑے اپنے نبی نال وفادار کوئی نہیں، تو جڑے باہر پیسے منگن گیا تینوں پیسے کوئی نہیں ملنے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تینوں کس نے پیسے دینے؟ اور کہن گے ایڈیاں وڈیاں پوسٹاں تے بیٹھ کے جڑے اپنے نبی دی عزت دا دفاع نہ کر سکے وہ ساڑھے کو پیسے لے جا کے کی کرن گے؟ یہ گل یاد رکھے میری، تاریخی میں جملہ آج کیا چھڑیا، یہ ڈیم بن بھی گیا تھا پانی کوئی نہیں آنا، تو سا نبی دی ناموس نال غداریاں کر کے پیسے میں لڑ دو قوموں کڑو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے، اور باہر جا کر باتیں کرتے پھرتے ہو، ایسے نہیں ہونا، نا نا نا، یہ 1 دن کی 2 دن کی بات ہے، رب سب سے بڑا غیور ہے، حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ چھٹیا نا تے قافلہ آ گیا، انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے، قالوا یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے وہ کتنی خوشخبری والی بات ہے، یہ وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا، بھائی پھر نسدے آئے، انہیں کہا تھا ساڑھا بھجیا ہوا غلام ہے، انہیں کہا ان کی پروگرام ہے، انہیں کہا وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں کیسی ہے غلام بیچنا ہے، نسن دی بڑی بھیڑی عادت ہے، چند کھوٹے درہم ہی دے دیو، اسی یہ غلام بیچنا ہے، جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر، اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے، تسی کیوں نہ پڑھا دے جمعے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پہ یہ بازار رب 7 سال قات لے آیا مصر، 7 سال قات سالی آ گئی، دودھ پیندہ بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیرانچ وکیا نہیں سنا، دودھ پیندہ بچہ بھی جدو ماں پہ ویچ کے نہیں سننا گئے، اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا، رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے، وہ تو جناب یوسف ہے، اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نہیں۔ دوڑ لاؤ بھائی شیرو، دوڑ لاؤ۔ میں بحیثیت مسلمان تو آڑے کو ایک سوال کرنا، بحیثیت مسلمان مولوی دی حیثیت نہ نہیں، یا تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایک ذمہ دار دی حیثیت نہ نہیں، بحیثیت ایک مسلمان دسو لکھا مسلمانہ اس واسطے قربانیاں دیتی حسن کہ پاکستان بڑھے گا، پھر ایک عورت حضور نے گاڑاں کٹے گی، پھر 9 سال 4 مہینے دا مقدمہ چلے گا، پھر ایک رات ایک بے گناہ ہو جائے گی، پھر فیصلہ کرنے والا باہر جا کے لوگوں کو شاباش لوے گا کہ حضور نو گاڑاں کڈن والی نو میں رہا کر دیتا۔ پاکستان لکھا قربانیاں لوگ اس واسطے دیتی ہیں سن، اس مسئلے دی اساسیت نو سمجھو۔ ہاں یہ واقعی امام مالک نے جو فرمایا سی گل حقیقت ہے کہ اگر حضور کی امت حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی پھر ساری مر جائے، اس کو زندہ رہنے کا اب حق نہیں ہے۔ ایک عورت کی خاطر وہ بھی گستاخ رسول تسی پورا ملک داؤ تے لا دیتا، اور اس کو بچانے تم باہر اس کی جا کر باہر بھی وکالت کر رہے ہو، کس کو خوش کر رہے ہو تم ہمیں بتاؤ؟ اس کو رہا کر کے کون خوش ہوا؟ ہالینڈ کا گستاخ خوش ہوا، پورا یورپ خوش ہوا، ان کی پارلیمنٹیں خوش ہوئی ہیں، 1.5 ارب امت تو آج بھی خون کے آنسو رو رہی ہے۔
کھاتے تم پاکستان کا ہو، لاکھوں روپے تنخواہیں تم یہاں سے لیتے ہو، سہولتیں تم ساری پاکستان کی لوٹ کے کھا گئے ہو، 50-50 لاکھ کے تمہارے گھروں کے خرچے ہیں، ہمارے گھروں کے خرچے تو نہیں ہیں 50-50 لاکھ روپے، اور تم حضور کی عزت پر پیرا بھی نہیں دے سکے، اور مڑ کے کہہ دو جی یہ مولوی کیا باتیں کرتے ہیں، مولوی ایک نہیں اسی سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا، اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں۔ میں کہا جب تک لبیک والا سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا، اے نہیں ہونا کم، اے کم نہیں ہونا، آج بالکل نہیں ہونا۔ حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا آمنو، جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ دے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن، تے آپ انج تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن، تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن، بازاراں بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نے تے آپ نو جب حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی، تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال، تے تسی خالی ایک جناب کسی بندہ تواڈے گھر آ کے پوچھے جناب میں ایجنسیوں کا ہوں، آپ لبیک کے ممبر ہیں؟ نہیں 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 نہیں، انہوں نے کہا وہ صدر جلسے کیوں گئے سی؟ انہوں نے کہا میں تے لنگ رہے سی موٹر سائیکل ہوئے میں کک مارن لگا تے میں کہا چلو ویکھی اتھے کی ہو رہے سی، تے بوز دل بندہ تو میری تقریر سنی نہیں سکتا۔ توجہ، بوز دل بندہ تو میری تقریر سن ایک جملہ سنے تو کہندا چلیے مولوی تو کچھ کرو ہوئے، اے مولوی کچھ کرو ہوئے، کچھ بھی نہیں ہونا، چلے ہو موت ادو ہی آنی جدو لکھی ہوئے گی۔ جاندہ جاندہ پچھلے ہفتے حضور کہنیاں نال بندے مر گئے، کہنیاں دودھ والیاں کہنیاں، حالانکہ دودھ تو بندہ پیندا ہے، اور رائے وڈ روڈ تے آ رہے سی تو جناب وڈیاں وڈیاں کہنیاں سن تے وہ بیچارہ وہ کہنیاں دا ایکسیڈنٹ ہو تو تھلے ڈڈیاں تے کئی سارے بندے رڑ گئے، کہنیاں دودھ دی کہنیاں بھی بندے مار دیندیاں جے موت آئی ہوئے، شوگر بھی بندے مار دیندی، کہندے ہونے بس ایتھے سی تے بس تھوڑا انج لمحہ ہی پی گیا، کہندا کی ہویا جن دل نو کچھ ہو گیا،
بس ایویں ہو جانا ہے چلو تے اج حضور نال پیار کرو اج موقع ہے جاندے جاندے ایویں بھی موت آ جانی لیکن چج بھی تے آوے نا یار جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے میں گل جڑی کرن لگا خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا سنا دیواں لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعذب تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوے گا. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. آگے فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدع لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. کیوں جی آخر تو پھر کی فرمایا جدو نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہ وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا. بس یہ اسلام ہے. اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئی. آپ کو تو کبھی جو ہے وہ پڑھنے کی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، جو میری تقریر سن لیتا ہے وہ بڑا بندہ ہے. ہاں مطلب تسی کہو جی نالے اسی مولوی صاحب دی تقریر سنی 1 بجے تے نالے ساڈی بےزتی، تہاڈی بےزتی نہیں، تہانوں اللہ نے وہ عزتاں دتیاں تسی سوچ بھی نہیں سکتے. خالی کوئی لبیک دا نام لے دے نا تے دریائے جہلم بھی پیچھے ہٹ گئے سی سیدھا سے. اے تو حضور دریائے دجلہ سنیا سی نا پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی دریائے جہلم واقعی پیچھے ہٹ گئے سی. دریائے جہلم ہوتے جڑا منظر بن گیا سی نا، جے کنٹینر نہ ہٹا دے نا تے قریب سی کہ ساڑھے منڈے نے دریائے جہلم وچ چھال مار رکھ جانی کر گئے. جڑا رسول اللہ دے نال لگ جائے انہوں کوئی کائنات وچ کمی ہو سکتی کسے شاید ہی؟ کدی بھی نہ سوچا کرو اے کمی اینا دی ہے جڑے لگے پھر دین انہاں نے دین نال پنڈیوں لے کے لاہور دا جلوس ذات واسطے تے جائز ہوئے تے انہاں اجے تک مذمت بھی نہیں کیتی ہے جنہاں نو تسی ووٹ دیتے ہیں. انہاں اجے تک ہاں لینڈ دے اسطور دی مذمت بھی حضور نے جماعتہ نہیں کیتی. پیپل پارٹی اور نون لیگ نے جس نے حضور دے گاڑاں کڈن دے منصوبے بنائے سن بین الاقوامی، اجے تک انہاں اس دے مذمت بھی نہیں کیتی. تے سانو تو کوئی پرواہ نہیں، جنہاں ووٹ دیتے نو جاون، جنہاں نو دتے گئے او جاون. قیامت نو اعلان ہوئے گا نون لیگ بھی کھڑی ہو جائے او دے حامی بھی کھڑے ہو جائیں. قیامت نو آواز آئے گی ممتاز بھی کھڑا ہو جائے تو دے حامی بھی کھڑے ہو جائیں. آواز دے لگنی نا قیامت نو. ہاں بڑے بڑے ممتاز الیوم ایھا المجرمون
ہاں کیا سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ. ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ تے محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. جڑا حضور دے دامن نال چھپ گیا انہوں تے نہیں نا فرشتے باہر کڈنا بھائی نہ. جڑا حضور جدو چلن گے نا تے پھر جڑا نال چلے گا حضور فرمایا آنے دو بھائی, جدو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا, باقی دی سارے دی اتھے لگ جانی بریک. ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پین گے. جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نا مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافراں دی کمر جڑی انج سدھی ہو جائے گی وچ سریا پے جائے گا. قرآن وچ موجود ہے. ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون ہے نا جی. ہاں قیامت والے دن جڑے آواز بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی, پتہ لگ جائے گا کافر کیڑے تے مومن. تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے, لیکن انہاں دی کمر سریا پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے. دل کرے گا آج اسی بھی جھک جائیے, لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور نال وفا کرو, جتھے بھی گل ہوئے کل لکھاں گلاں اپنی جائیاں, میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں. بس جی چاہندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے پیچھے چل پاون, تو پھر ادا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی, حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی. ہے تے روٹی پانی دا چکر بنائے سن, کلمہ سی حضور دا پڑھیا اس سطح تے کھڑے رہنا ہے بس, اس تو پیچھے نہیں ہٹنا. کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا. بس گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں. اے گل نہ غدار ہو ہوندا جڑا حضور دے بارے سن کے کہو چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, ساری ٹھیک ہے, اے سمجھ لوی غدار ہے. تو جڑا کہے حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے, لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی. سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلام ہے, وفادار غلام ہے حضور. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا اور کی فائدہ ہویا. اے شدرے دی کیڑا علاقہ ہے؟ اچھا سعودا یسعد سعادتا فهو سعید وسعد به یسعد به سعادتا فذاک مسعود به لم یسعد لم یسعد به لا یسعد لا یسعد به لن یسعد لن یسعد به لا یسعدن لا یسعدن به لا یسعدن لا یسعدن به الامر من اسعد لتسعد بك لا یسعد ليسعد به والنهي عن لا تسعد لا تسعد بك لا یسعد لا یسعد به الظرف منه مسعد مسعدان مساعد ومساعد والعالت منه مسعد مسعدان مساعد ومساعد مسعدة مسعدان مساعد ومساعدة مسعد مسعدان مساعد مساعد ومساعدة افعل التفضيل المذكر منه اسعد واسعدان اسعدون اساعد واساعد والمؤنث منه سعدا سعديان سعديات سعد وسعيدا وفعل التعجب منه ما اسعده واسعد وسعد يسعدت. کیوں جی ٹھیک یہ ہے مشکل, ہاں یہ ہے مشکل, لیکن میں پڑھ دیتی تواڈے سامنے. میں ہن اتھے آ کے پوچھا بھئی اس پنڈ دا کی نام ہے تواڈے دا, اے پنڈ ہے تسی پنڈ ہوئے وہ یہ پکی بات ہے. مطلب پھر سویرے پہ کہو جی مولانا پنڈ کہہ دیتا ہے, شکر کرو تانوں میں پنڈو کیا لاہوریہ کی کھٹ لیا بھئی تسی. ہاں جی ہاں تسی جناب راوی دے کنڈے تے رہندے ہو جی. روا یروی روایتن فهو راو. راوی دی میں صرف صغیر پڑھ دینا, یہ ہے بڑی مشکل. ہاں جی اے لفیف مقرون سب تو مشکل ہے. ہاں جی روا یروی روایتن فهو راو ورویہ یروا روایتن فذاک مروی لم یروی لم یروا لا یروی لا یروا لن یروی لن یروا لا یروین لا یروین لا یروین لا یروین الامر من اروی لتروا لا یروی لا یروا والنهی لا تروی لا تروا لا یروی لا یروا ظرف من مروان مرویان مراون ومراون والعالت من مروان مرویان مراون ومراون مروات مرواتان مراون ومراویت مرواون مروان مراوی مراوی ومراویت افعل التفضیل المذکر من اروا ارویان ارواون اراون ومراون. تو میں راوی دی بھی پڑھ دیتی. آج تک تسی سنی راوی دریا دی کسی سروی صغیر پڑھی؟ میں آج پڑھ دیتی جناب.
میرے بارے کہتے ہیں گالیاں دیتا ہے، گالیاں شالیاں نہیں دینا، ہاں گالیاں شالیاں نہیں دیتا، اے وہ کہتے ہیں ہر گل ہی قرآن پر کرنا، کدی حدیث پڑھتا، کدی اقبال پڑھتا، کدی اینج کرتا، انہاں نوں نہیں آندی کلو واللہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ میں حضور قیادت دا معیار ہی بڑا بلند کر چھڑیا، بھائی کم از کم قائد ہوئے جڑا پورا قرآن دا حافظ ہوئے، ایک رکعت وچ بیٹھ کے زبانی قرآن پڑھ دے وے۔ میرے نال بشک کے بہ جان زرداری بھی اے سارے اے خالی کل واللہ سنائی آن، میں ایک ایک سپارہ سنائی آن، اے 10 آخری صورتیں پڑھی آن، میں 10 سپارے پڑھ دے آن، پھر باقی پچھلیاں 10 صورتیں، پھر 20، پھر پچھلیاں اور 10، آخری سپارہ صرف انہاں کو سنا گا صورتیں، چلو نکیاں نکیاں تے میں وہ بدلے چ ایک سپارہ سنائی آن۔ کیوں جی؟ میں پکی بات میں انہاں کو گردانہ نہیں سننیاں، قال یقول قولا قل کیوں جی؟ قل واللہ احد لم یلد ولد یلد ولادۃ فهو والد وولد یولد ولادۃ فذاک مولود لم یلد لم یولد لا یلد لا یولد، اے میں انہاں کو کوئی نہیں سننی۔ کیوں جی؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن کان یکون کونا فهو کائن وکین یکان کونا فذاک مکون لم یکن لم یکن لا یکون لا یکان لن یکون لن یکان، اے بھی میں انہاں کو کوئی نہیں۔ میں ساریاں گردانہ انہوں نے سنائے، میں نہ کوئی بھی نہیں پوچھنا بھائی کل اصل میں کیا تھا، اصل میں تھا اقبل، واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماع ساکنین سے واو گر گئی، اور پھر رہ گیا اقل، حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہوگا اس کو بھی گرا دیا تو کل رہ گیا۔ اے بھی میں نہ کوئی نہیں پوچھنا۔ لو جی توجہ، گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اصل انہوں نے پریشانی بن گئی اے، میں اور قصیدہ بردہ شریف میں نے پورا یاد ہے، میں وہ ایک فصل پڑھی تو ہاں جی میں نے پورا یاد ہے قصیدہ بردہ شریف پورا اول تا آخر، او دا ترجمہ بھی یاد ہے، ہاں جی او دا اے بھی یاد ہے کہ ظلمت سنت پر، ظلمتوں کے بعد سنت پر زبر کیوں پڑی، اور یہ بھی یاد ہے کہ ظلمتوں کون سا سیگا ہے، ظلم یظلم ظلمتا فهو ظالم وظلم یظلم ظلمتا فذاک مظلوم لم یظلم لم یظلم لا یظلم، اے بھی یاد ہے سارا۔ اے اور بن گیا پر کہتی گالیاں دیتا ہے، گالیاں میں کوئی پاگل ہے گالیاں دے، میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، میں تو جناب چاہنا کہ جناب اور میں تو چاہنا میں بخاری شریف انج شروع کرا، میں پہلی حدیث تو لے کے بابو کیف کان بدء الوحی ایتھو لے کے نہ ایتھو لے کے آخر میں عن ابی ہریرہ، آخری جڑی حدیث امام بخاری دی عن ابی ہریرہ قال کلمتان او جڑی اے میں چاہنا میں نو ٹائم ملے تے اینا کماں تو فراغت مل جائے، حضور دی عزت آبرو تے حکومت خود پیرا دینا شروع کر دے، حضور دے غلام آ جان تخت تے، حضور دا دین آ جائے تے میں جناب کدی راوی دریا دے کنارے، کدی دریائے اتھے جناب اٹک چلا جاواں، کدی جناب سعودی عرب چلا جاواں، اتھے جا کے حضور دا دین پڑھاواں، اب بخاری بھی یاد کر لواں، مسلم بھی یاد کر لواں، حدیث پڑھ دیا جناب مولوی خان کی ہویا، کہنے مولوی خادم بخاری شریف دے درمیان پودا او روح پرواز کر گئی، بس اتنا اے مقصد ہے صرف، بس اور تے کوئی زندگی دا مقصد کوئی نہیں۔ میرا تو تمنا ہے میں ساری حدیث دی کتاباں انج یاد کراں جویں قرآن مینوں یاد ہے، سانو تے نا جناب اور ٹائم پا دیتا ہے، میں تے پورے پاکستان نو صرف نام انج پڑھا دیواں، انج ٹی وی تے مینوں بٹھان روزانہ 1 گھنٹے دا پروگرام دسن، پورے پاکستانیاں نو صرف دا ذوق نہ پیدا ہو جائے تو تسی مینوں دسنا جناب، سارے کہن گے اتنے سوکھا ہے میں مولویوں سانو ڈرائی رکھا، اے تو بڑا سوکھا کام ہے، ساری قوم ہی گردانہ تے لگ جائے، میں الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن دیا میں گردانہ قوم نو پڑھا دوں، اوکے سمجھ آئی نے؟ نہ جناب رائل گرامر تے فلانا گرامر کتنی فیس جنے 5000 فیس تے منڈے نو جناب 10 سے ماتا تو بعد نماز پڑھنے دا بھی طریقہ نہیں دس سکتے، ایسی تو میں سچی گل کر رہا، تسی چاہتے ہو کہ جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے، جنہاں نو انا آتا ہے نہ نہیں آئی وہ تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے، چاہتے ہو قیامت تک تواڈیاں نسلاں قرآن پڑھ دیاں رون، تواڈیاں قبراں تے کھڑے ہو کے یاسین قرآن الحکیم اے پڑھ دیاں رون، تو پھر آج حضور دے دین نال وفا کرو، اینا ظالمہ کو جان چھڑاؤ، جڑے آپ قرآن دے اتنے بڑے دشمنان انہاں تواڈے پتراں نو قرآن پڑھانا ہے، جڑے آپ رسول اللہ دی عزت ناموس دے ایڈے بڑے دشمنان تواڈے پتراں نو عاشق رسول بنانا ہے، باز آ جاؤ ورنہ آنے والے حالات بڑے خراب ہو جانے نے، آج حضور دے دین نال کھڑے ہو انہاں ظالمہ کو جان چھڑاؤ، انہاں کہا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔
تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا اور کچھ بھی کوئی احسان نہ مننے نہ ساڑا احسان. ایک گل ضرور ہے, پڑھ دے جی. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن. قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت آئے گا پوری دنیا کٹھی ہو کے میری امت ٹوٹ پوے گی. اے نیٹو دی شکل ہے, امریکہ دے اتحاد دی شکل ہے, مسلمانہ تے دہشت گردی دا لیبل لا کے اے دہشت گردن کدی افغانستان چڑھ دوڑن گے, کدی عراق کے چڑھ دوڑن گے, کدی لبیک دے خلاف ایتھوں دے منافق شروع ہو جان گے, 12ویں ہدایات آن گیا, انہاں نو روکو. حضور نے فرمایا پوری دنیا ٹوٹ پوے گی میری امت تے جویں بھوکے روٹی تے ٹوٹ پیندے. ایک صحابی کھڑے ہو گیا, انہاں کہا حضور اس ویلے آپ دی امت وچ بندے کوئی نہیں, بالکل نہیں رہ جان گے, اسی تے 305 ہو کے بدر وچ انہاں نو لمیا پا دیتا, اور جناب 700 نے 3000 لمیا پا دیتا, اور 1500 نے 5000 اسی لمیا پا دیتا. تے حضور امت آپ دی بالکل ہی کوئی نہیں رہے گی, ساری دنیا امت نو کھان. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت دی تعداد تے بڑی ہوئے گی لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی رہ جائے گی. دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ ختم کر دے اور ان کے دلوں میں وہن ڈال دے گا. ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے, عرض کی حضور وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اے حضور لبیک نے کام ختم کیتا ہے. اے ساڈے وچ کوئی سرمایہ دار بندہ نہیں پوری جماعت وچ, سانو کوئی چندہ نہیں دیندا پوری جماعت. لوگ او دور تک پریشانی, ان کو روٹی کون دیتا ہے, ان کو چندہ کون دیتا ہے, ان کی جماعت کیسے چل رہی ہے, ان کے دفتر کا کرایہ کون دیتا ہے, فلان کون دیتا ہے. 560 بندے اسی کھڑے کیتے, شاہ جی بھی قومی اسمبلی دے امیدوار جتے جتائے, ہاں جی جتے جتائے. پوری دنیا تے خبر چلتی سی شاہ سی دی سیٹ پکی, پتہ ہے نا تانوں. اے بھی ساڑی طرفوں کھڑے ہوئے, سانو چندہ بھی کوئی نہیں دیندا, جماعت ساڑی ساری جماعتاں نال اگے چل رہی. کیوں جی؟ حب دنیا والا بندہ ساڑے کوئی نہیں. ساڑے سویرے سارا دن مزدوری کر دیں منڈے, مغرب تو بعد کہندے چلو جی تاریخ دا کم کریے, چلو اے کم کرنا ہے, آج اے کم کرنا ہے, اے کم کرنا ہے. لے کے پیسے دی گل, اچھا 10 روپے تسی دے دیو, 20 میں دے دینا, 100 اے دے دیندا. اے گل ہے جڑی حب دنیا بھی ختم ہوئی تاریخ بنن نال, کہ بڑے بڑے سرمایہ دار تو منہ ویکھدے پین کہ مولانا ساڑے نال ملاقات کرن, میں تو انہاں نال ملاقات کرن واسطے بھی تیار نہ ہویا. وزیر تے ساڑے دفتر دے قریب کوٹھی بیٹھے رہ کہنے لگے صرف مولانا مجھے ملنے, میں کہا نہیں ملنا. اتھوں پھر راول پنڈی روانہ ہو گیا وفاقی وزیر, میں انہوں ملیا کوئی نہیں. وہ کہنے زیارت کرنی, میں کہا زیارت میں شدرے والے نوں کرا دیا گا, تینوں نہیں کرانا. اے حب دنیا مکی کے نہیں, اے تو انہوں کسی سرمایہ دار لا کے دیتا ہے اتنا وڈا خیمہ, تسی آپس ہی لایا نا, بچے نے لایا اتنی خوبصورت لائٹنگ. اے تیر کمر ٹوٹ جاندی شادی دے موقع تے کوئی ہو جا لاوے وہ مقروض ہو جاندہ, پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاپ رشتہ داراں کو منگ دیں, پھر کہنے ہیں میں تو سال جو کمر چکڑ جو گا نہیں رہا. اے سویرے ساڑھے منڈے پھر نچتا چاہنا کہنا ہے لبیک. توجہ اے ہے نا وچ گل, حب دنیا مکی تے وکراہیت الموت. حضور نے فرمایا دوسری گل, میری امت موت کو ڈرے گی. تسی میں دسو فیض آباد ایک بچے نو بھی کانڈوں تے گولی لگی, سارے نو سینے تے لگی گولی, جبڑا ایتھے ہونا یا کانڈ پچھے ہونا, منڈے دے ایتھے گولیاں لگیاں, ایتھے گولی آنکھ ایتھے نکلی, پیٹ پھٹے. اجے تک میں نے گجرات تو منڈا ملیا, نوجوان بچہ جو دی داڑھی آ رہی, او دا پیٹ ویکھ کے تے میں نے اجے تک تصور آنا تے میں پریشان ہو جانا. او دے پیٹ دے کئی حصے ہو گئے, سال ہویا اجے ٹھیک نہیں ہویا. اتنیاں انہوں گولیاں لگیاں پیٹ وچ, لیکن لگیاں پیٹ وچ, یہ کانڈ وچ نہیں لگی. تسی دسواں ذرا اے کراہیت الموت والا مسئلہ مکیا کہ نہیں مکیا؟ جے تو پتہ چلیا کہ جناب دریائے جہلم بند ہے, اس ویلے حضور جڑی کیفیت سی نا,
سرائے عالمگیر جناب جڑا حالات سن قریب سی کہ زمین بھی انجن کر دی لوگوں دے جڑے جذبات سن موت نو ویکھ کے میں علامہ اقبال دے مزار تے گیا نا 9 نومبر میں کہا اقبال اور تو روندے روندے دنیا تو گیا کہ مسلمانے کے مرگ ازوہ بلرزم جہاں گر دیدام وورا ندیدام اقبال روندے روندے دنیا تو گیا کہنا میں پورے جہان اچ پھریا میں نے ایک مسلمان بھی یہ وجہ نظر نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پچھے ٹی ہوئے تے 9 نومبر نو دے مزارے مبارک تے جا کے میں خطاب کر دیں اقبال نو کیا میں آکھا تو روندے روندے گیا آج ہنس پو میں ہزارہ بندے تیرے دربار تے لے آیا جنہوں موت ویکھ کے پچھے ہٹی ہاں جی موت ویکھ کے پیچھے ہٹی کہ نہیں ہٹی ہوئی توجہ بھائی گل میں مکان لگا توجہ اے دو ہی گلاں سن امت دی تباہی دیاں ایک حب الدنیا اور دوسرا کراہیت الموت دسو گل مکی کہ نہیں حب دنیا بھی گئی اور ساڑھے بندے مقروض ہو گئے جنہوں نے الیکشن لڑے اور میں نے پتہ ہے کئی لکھان دے وہ مقروض ہو گئے لیکن آج تک ایک نے بھی میں نے آ کے نہیں کیا مولانا تسی سانو کیڑے کام میں پا دیتا چنگی بلی روٹی کماندے سی بلکہ وہ کہندے مولانا جو کچھ بچے آئے بھی حضور دے نام تے لا دیا جنہ دے بچے گئے فیض آباد وچ انہاں دیاں ماواں دے دل پیو نالوں نرم ہوندے ماواں بہت ڈاڈیاں ہوندیاں پتر دے بارے گل نہیں سن سکدیاں انہاں دیاں ماواں نوں میں ملن گیا تے اظہار افسوس کرن گیا تے انہاں دیاں ماواں کہن لگے چھوڑو مولانا حافظ عاشر تو دے دیا باقی بھی 5 ہیں ان کو کب لے جانا ہے حب الدنیا بھی گئی کراہیت موت بھی گئی اس لیے تاریخ لبیک یا رسول اللہ اب یہاں چلی آئی ہے اے ساڑھی وجہ تو نہیں آئی ہاں اے محبوب خدا دا فرمان جڑا ہے نا اس تے چل کے کہ میری امت اپنے حب دنیا بھی مکائے تے کراہیت موت بھی پھر پوری دنیا اس کو کھانے کے لیے نہیں آئے گی بلکہ پوری دنیا ڈرے گی اوئے کھان والے پھر ساڑھے وال محمود غزنوی تو پھر نہیں کوئی جمع لگا اور صلاح الدین ایوبی تو پھر نہیں آن لگا اور طارق بن زیاد تے نہیں آن لگا اور موسیٰ بن نصیر تے نہیں آن لگا یوسف بن تاشفین تے نہیں آن لگا اور شہاب الدین محمد غوری تے نہیں آن لگا اور قطب الدین ایبک تے نہیں آن لگا اور محمود غزنوی تے نہیں آن لگا اور التمش تے نہیں آن لگا اور شیر شاہ سوری تے نہیں آن لگا اور انگزیب عالمگیر تے پھر نہیں آن لگا ایک دنیا کفر ڈر رہی اور واللہ وہ ڈر دن جدو میں لینا نا انہاں دے نا وہ کہندے ہووے نہ ہووے شہاب الدین غوری پھر آیا او نہیں آیا تے میزائل تے آیا کیوں جی ہاں میزائل آیا کہ نہیں غوری میزائل دا مطلب کیوے اسی سدھا تیر انج لا دینا کر ادھر پرتھوی جنہوں شہاب الدین غوری انج لمیا پایا سی پرتھوی پتہ ہے نا تانوں ہاں ویسے تو نا پرتھوا ہے نا ہاں ہن بعد پرتھوی کہندے اور پرتھوی نو انج لمیا پایا ہونے جناب اج تک ہندو اس زخم نو نہیں چٹدا ہے انہوں نے جدو شاہ ادھر غوری میزائل نہ رکھا گیا تو ہندو پورا لرزیا انہیں کہا تم پھر آپ دوبارہ تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہو ڈاکٹر عبدالقدیر کیا ہاں زندہ کرنا چاہنا پھر سازشاں کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر نو انہیں سازش کی تھی پھر سازش کر کے انہوں اتھو ہٹوایا ڈاکٹر عبدالقدیر نو صدر پاکستان اسی بنانا ہے بنانا ہے کہ نہیں لبیک دی حکومت آئی تو صدر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر ہے انہوں کہا کہ جناب تنخواہ تو انہوں پہلے بھی کوئی نہیں ملتی تسی بڑے روٹی بڑی مشکل نہ گزارا کر رہے ہیں انہوں میں نے آپ دسیا 4,000 پینشن ملتی انہوں ڈاکٹر عبدالقدیر میں نے آپ دسیا کہنا میرے 4 لاؤ جی جڑا ایٹم بم بنائے ہوتی پینشن 4,000 کیوں جی اس واسطے کہ انہیں اسلام تے جی عمل کیتا وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ڈاکٹر عبدالقدیر بڑا دلی دکھی ہے میں نے انہیں بڑی سخت جملے کہے ہوئے ان پاکستانیوں دے بارے لیکن میں انہوں نے ملا تو انہوں نے کہاں گا میں آکا بادشاہو آیوس نو وال قریب لبیک دی حکومت آن آڑے ان قریب لبیک دی حکومت مسلمانہ دی ماواں جڑیاں مسلمانہ دی ماواں میری جو تقریر سننا آئی بیٹھیاں اے ہی مسلمانہ دے بچے انہاں دی گوداں وچ پرورش پا رہے ہیں انشاءاللہ اسی چلے جاواں گے حضور دا دین انہاں تخت تے لیانا ہے اسی چل یہ تو نہیں نا اساں کو کٹائی ہوئی اساں ہی ویکھنا ہے اسی نہیں ویکھیں گے پچھلے نہیں ویکھن گے تو وہ آ جان گے وہ نہیں آ جان گے قبراں تو بھریاں نہ آخر تو قبرستان دے بھری نے جڑے خالی پیر وہ میں چلا جانا ہے پھر پیچھے لین لگ جانی اور پیچھے اور آ جانے پھر پیچھے اور آ جانے دین تے رسول اللہ دا انج ہی رہنا ہے لیکن بات بالکل 1000 اگر بات قبرم
گزر کنی بعد 1000 سال، ہاں جی 1000 سال بعد بھی میری قبر تو کوئی گزریا نا تے لبیک دا انہیں اتو نعرہ لایا تے تھلو میں جواب انہوں ضرور دیا میدان احد حضرت ام عمارہ انہوں نے پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا، 2 پتر تے 1 شوہر لڑن واسطے آئے ہوئے سن میدان احد۔ اے مایوری بھی چل پائے مدینہ پاک تو، مدینہ پاک تو جب احد آئیاں تے فرماندیاں میں ویکھیا تے حضور دی طرف کافر تلواراں لے کے آ رہے، فرماندیاں میں حضور دے اگے کھڑے ہو کے حضور دا دفاع کیتا، میں ایک تلوار والا بھی حضور دی طرف نہیں آن دیتا۔ تو کہنے جب انہوں نے میری وہ بہادری رسول اللہ نے ویکھی نا تو فرمایا بارک اللہ اہل البیت، فرمایا سارے گھر والے نو برکت ہوئے۔ مائی ہوراں دی بہادری ویکھ کے حضور نے جدو دعا دیتی تے مائی ہوراں کیا آج کا دریائے رحمت جوش چھے عرض کی تھی حضور آج اے دعا نہیں چاہی دی، آج اے دعا چاہی دی جنت جس مقام میں تسی رہنا ہے وہ جگہ چاہی دی۔ تو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جس مقام میں جنت میں رہنا ہے نا ام عمارہ دے خاندان سارے نو وہ جگہ دیویں۔ پتہ ہے انہوں نے پھر کی کیا؟ انہوں نے پھر اپنا دامن کرم حضور دا پکڑیا، انہوں نے عرض کی تھی حضور ہن لا والی ما صابنی من امر دنیا، ہن حضور دنیا جویں چاہے آ جائے، بس اسی دعا کی تمنا تھی آج وہ مل گئی بس۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی اے مسلمان عورتوں دا کردار ہے، تو جدو جنگ مکی نا جنگ مک گئی تو حضور نے فرمایا او میرے غلاموں مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتھا تقاتل دونی، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ میں ادن اپنا حضور گیا جامع مسجد عیدگاہ وچ خطاب کرن جیلم جون 1974 میں انہوں نے جدو بیٹھے سن نا سارے میں اتنے پہلے دن آیا پڑھن، میں انہوں نے کہا میں نے او ستون دے کول پہلی رات میں آگے ستا سی، میں نے جلیا میرا ذہن اتنا تیز ہے، 44 سال بعد بھی میں نے پتہ سی میں اس مقام تے آگے میں انہوں نے دسیا وہ ساری مسجد دا نقشہ بدلیا، میں کہا ایتھے ایک پرانا جا پکھا سی جدے اسی دوپہر ویلے سوندے سی، میں کہا اس مقام تے حافظ گل محمد سی انہیں بورچی نال لڑائی ہو گئی، ہاں جی بابے نال لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا بابا دو تو کیوں آج تم گھو پایا زیادہ ہانڈی، جو بابے دی لڑائی ہو گئی وہ بابے نے جناب انہوں ڈوئی مار دیتی سالن والی، وہ اگے اگے بابا پیچھے انہیں جب دیکھا بابا نہیں جان چاہتا انہیں اٹھ چک کے بابے نے ایتھے ماری، میں کہا اس مقام تے بابا ڈٹھا سی، یہ بھی میں نے یاد سی مسجد دے سین ہے، تو میں نے دسنا ہے گلا یہ میں نے سارا پتہ ہے۔ توجہ جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ میں آپ صاحب نو مولانا نو جانتا ہے نظامیہ پڑھ دے رہے، توجہ تسی حضرت جی دسو حضور دی پوری سیاست بیان کرو، حجت الوداع دا خطبہ بیان کرو، پورا سیاسی خطبہ ہے تاکہ تو انہوں کبھی کوئی نہیں مولانا آپ نے سیاست بیان کی، انہیں کہا حضور دا خطبہ بھی بیان کرو نا، سیاست کو پورا سیاست بیان کرو، جناب یوسف علیہ السلام دی پوری حکومت بیان کرو، انہیں کہا اللہ دے نبی نے کیا جدو کات پیا اجعلنی علی خزائن الارض، انہیں کہا جناب میں نو وزیر خزانہ بنا دو، جناب یوسف فرما رہا ہے میں نو وزیر خزانہ بنا دو، تو میں نو تسی پاکستان دا وزیر خزانہ میں نو بڑھاؤ، تو 2 دن اچھا تو انہوں جناب سارا جناب قرض اتار کے دسیے، قرض تو 1 دن 1 گھنٹے میں اتار کے رکھ دینا، میں سارے بولانے ہاں بھائی کتنا قرض لیا انہیں اتنا، سود کتنا دیتا نے بھائی اتنا دے، میں کہا سود تو جائز ہی کوئی نہیں، لہذا پیسے واپس چلے گئے باقی کوئی قرض نہیں، چلو بس انہیں کہا جی یہ کیا ہوا، میں کہا جان دو کی ہویا 8:30 کو جان دو کیا ہوگا، میں کہا پھر تسی دس لڑائی ہوگی، میں کہا پھر آیا غوری آیا ابابیل آیا عبدالی آیا خطف آیا شاہین، پیچھے خالد ٹینک بھی آیا، پیچھے درار بھی آیا، تو پیچھے پاکستان دی عظیم ترین فوج بھی آئی، بس گل ختم ہو گئی سارے۔ میں کہنا ہوں تو سارے کہنا ساڑھے پیو دی بھی توبہ، قرض بھی رکھو، اپنا ابابیل نہ چلانا بڑی پھر میں انہوں نے جتنے ہتھیار انہوں نے کفر دی بدبو
امریکی لاکھ ایٹم بم پتر ساڑھے ایٹم بم نہ جدو تیرا مقابلہ ہویا نا وہ جاپان سی جتھے تو سٹیا تو لکے دے چڑیاں ماریاں پاکستان سائیں آ رہا ہے ہاں تو لکے دے چڑیاں ماردا رہا جدو ادھر تو رخ کیتا تیرے ایٹم بم وچ کفر دی بدبو ساڑھے ایٹم بم وچ محمد عربی دی دین دی خوشبو ہاں جی توجہ اے آنا ہے انشاءاللہ ٹائم اسی انہاں لا دینا متھا اسی پھر ایٹم بم نو کی کرنا ہے انہاں کہ آیا ہی بھائی ساڑھے ایٹم بم نو فرشتے اپنے کڑا وچ لے کے جانا ہے این کر کے جے صحابہ نو یارا فرشتے دی لوڑ سی تے اسی تے بڑے مسکین لوگ ہیں یار اسی تے بڑے کمزور لوگ ہیں یار ہاں جی اسی تے بڑے مسکین اگے گزرے نا کیوں جی ہاں جی حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے پوچھا نا کہ حل یضحکون او صحابہ ہسدے ہوندے سن فرمایا جنے نہیں سن ہسدے تے آئے لیکن فرمایا سن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل فرمایا صحابہ ہسدے ضرور ہے لیکن انہوں نے سینے جڑا ایمان سی نا اور پہاڑاں نال بھی زیادہ بڑا سی ایڈیاں وڈیاں شانہ دے مالک ہون انہاں نو یارا لوڑ ہوئے فرشتیاں دی تے اسی تے مسکین لوگ ہاں سانو تو کفر نے گھیرے ہویا لیکن پہلے فضائے بدر پیدا کر پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑنی سب کچھ دین دے تابع کرنا پڑنا ہے پھر ویکھیں اللہ دے فرشتے آندن کہ نہیں آندے بس انشاءاللہ یہاں قریب ہون لگا ہے کم قرض بھی اتر جانا ہے لو جی نسخہ ہے کہ نہیں قرض اتارن دا یہ مزید لین دا کوئی نسخہ ہے تسی ساڈے نال کھڑے تے ہو چلے اسی سارے دیاں تنخواہاں تھوڑیاں تھوڑیاں کر دینیاں گزارا کرو بھائی ملک مقروض ہے چپ ہر گھر جناب گوشت بند بھی ایک ہفتے بعد 1 کلو گوشت دی اجازت ہے بس پورے بکرے اندر واڑے ہوئے تھے غریب نو جناب 2 مرلے دا مکان بھی نہ بن سکیا ساری جناب تے غریب نو جناب ڈاکٹر کہندا چھوٹے گوشت کا قیمہ کھایا کرو میں کہ وہ گھر آ کے کہندا دال دے پیسے پورے نہیں ہوندے حضرت جی قیمہ کتھوں کھانا ہے کرایہ دا جناب میرا مکان ہے میں کہڑے قیمہ کھانا ہے امیر دا زخم تے ہفتے بعد چھٹ گیا غریب دا زخم سال بعد بھی کیوں نہ ٹھیک ہویا تسی ساڑے نال کھڑے تے ہو ویکھن بندا کیویں تسی ایویں گلاں کردے رہندے ہو اسلام اپنی پاور دکھانی ہاں بالکل انشاءاللہ حضور دا دین آنا ہے ہاں جی جدو میں جی اچار نہ روٹی کھادی تے تھلے مولانا کہن کے میں گوشت کھانا ہے انہاں نوں پتہ ہے میں ارد گرد کم از کم 5 ڈنڈے رکھنے کیوں جی آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد اقبال کہندا ڈنڈا نہ ہوئے تے نیکی بھی کوئی نہیں بندا ہاں جی ہاں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تسی اے بالکل اپنے دل و جان وچ کٹ دیو سارا کچھ اے بے یقینی کٹ دیو کن جائے گا نہ تسی لے آ سکدے ہو نہ میں لے آ سکدا اللہ دا یہ وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اظہر یظہر اظہار دا فاعل کون ہے جی وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی اے رب دی طرف لوٹ رہی فرمایا رب اپنے دین نو غالب کرے گا تو آڈا میرا کام ہے صرف کھڑے ہو جانا یا اللہ ساڑھے کو جو کچھ ہے حاضر ہے بدر جا کے حضور نے بھی عرض کی تھی یا اللہ میرے کو جڑے چھن میں لے آیا ہن تیرا کام میرا دی مدد کر حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے یہ میکائیل آ گیا گھوڑا پکڑ کے یہ اسرافیل آ گیا گھوڑا پکڑ کے اور آخر میں اللہ نے فرمایا انی معکم پریشان نہیں ہونا میں بھی تمہارے ساتھ اپنے آپ نو بدلو یقین نال میں تو یقین نال کرنا گل کہ انشاءاللہ حضور دا دین آنا ہے آنا ہے کہ نہیں آنا تاجدار ختم نبوت تانوں پتہ اے ذوق دا تو میرا نعرہ ہی نہیں نہ ہوندا نعرہ انج ہوے بھائی اے جڑا تسی تمبو لایا اے بھی انج جھومے اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی نہیں اے دریا دے کنارے والے دے نعرے نہیں بالکل بساحل گفت موجے بے قرارے ہاں جی اقبال کہندا
اے موجے بے قرارا چل دیاں نا تو ایک دوسرے نہ بل کھاندیاں کدی انج نچدیاں دریا دیا موجا این کر کے نعرہ لاؤ پانی بھی انج نچدا ہے تے تانوں کی ہویا ہاں جی پانی انج کردا ہے کہ نہیں کردا ہاں اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت